बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तालिबान का अफगानिस्तान पर राज, काबुल में हालात मामूल पर आने लगे, दुकानें खुल गईं, खवातीन को तालीम और रोजगार की इजाजत। अफगानिस्तान के बड़े नशरियाती इदारे के स्क्रीन पर खवातीन एंकर्स ने दोबारा काम शुरू कर दिया। तालिबान का सरकारी मुलाजमीन के लिए भी आम मुआफी का ऐलान। तुर्की ने तालिबान के आलमी बरादरी के लिए मुस्बत रवैये को खुशाइंद करार दे दिया। तुर्क वजीर खारजा कहते हैं तालिबान का गैर मुल्कियों, सफारतकारों और अपनी अवाम के लिए रवैया अच्छा है। उम्मीद करते हैं अपने अमल से भी वो यही साबित करेंगे। अमरीकी सदर भी पैंतरा बदल गए, पुराने साथियों को आईना दिखा दिया। जो कौम खुद नहीं लड़ सकती हम उनके लिए क्यों लड़े। अशरफ गनी को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया, लेकिन अफगान सदर ने इनकार किया और भाग निकला। अल-कायदा का खात्मा और उसामा को पकड़ना हमारा मिशन था, अफगानिस्तान को तब्दील करना नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह कर दिया। कौम से खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी के फैसले पर शर्मिंदगी नहीं। हमने अफगान फौज को सब कुछ दिया मगर लड़ने का हौसला ना दे सके। जंग में मजीद अमरीकी नस्लें नहीं झोंक सकते। अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, अमरीकी मैरीन्स को लेकर तैयारा काबुल एयरपोर्ट पहुंच गया। पेंटागन के मुताबिक 2500 अमरीकी फौजी काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। बरतानिया का भी मजीद 200 फौजी अफगानिस्तान भेजने का फैसला। इजाफी फौजी बरतानवी शहरियों के अफगानिस्तान से तेज इनखला में मदद करेंगे। भारत ने भी काबुल में अपना सफारतखाना खाली कर दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान को फिर खिताब की इजाजत न मिली। मुनीर अकरम ने कहा, भारत के पाकिस्तान मुखालिफ यकतरफा रवैये से साबित हो गया कि भारत सलामती काउंसिल की रुकनियत का अहल नहीं। इजलास में अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात को फौरी रोकने का मुतालिबा। शुरका ने कहा, यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की आमाज का न बन जाए। अफगानिस्तान में तमाम धड़ों और खवातीन की नुमाइंदगी पर मबनी हुकूमत बनाने पर भी जोर दिया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल, मोदी सरकार के गुण गाने वाला भारतीय मीडिया अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों पर बरस पड़ा। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च किए, डैम बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लोगों को पढ़ाया, लेकिन सब बेकार हो गया। कोई भारत को पूछ ही नहीं रहा। भारतीय मीडिया की दुहाइयां। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा असदुद्दीन अवैसी की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं बरसों पहले कहा था तालिबान से बातचीत का रास्ता ढूंढें। तालिबान का इक्तदार में आना दीवार पर लिखा है, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। आज सूरत हाल सबके सामने है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हममनसब को अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ते नजर से आगाह किया और अफगान मसले के सियासी हल पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए अमरीका समेत बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ रवाबित जारी रखेगा। पीपल्स पार्टी का अफगानिस्तान पर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफगान अवाम की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। तालिबान अफगान शहरियों को आज़ादी से मुहर्रम गुजारने की इजाजत दें। अफगानिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। हुकूमत अफगान सूरत हाल पर पॉलिसी वाज़ेह करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सीपैक मंसूबों की सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायजा लेने का भी मुतालिबा। तालिबान से वाज़ेह कहा है कि ना हम मुदाखलत करेंगे और ना अफगानिस्तान से मुदाखलत होगी। तमाम सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर दाखिला कहते हैं चमन और तुरखम बॉर्डर पर तिजारती आमदोरफ्त जारी है। हर किस्म के हालात के लिए हम तैयार हैं। ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता। कालादम, टीटीपी और दाइश के लोग नूरिस्तान की पहाड़ियों और नगार के इलाके में हैं। इस हवाले से तालिबान से राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। विफाकी काबीना को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद आजाद कश्मीर के सदर मुंतखब।
نو منتخب صدر نے 34 ووٹ حاصل کیے۔ متحدہ اپوزیشن کے امیدوار میاں وحید کو 16 ووٹ ملے۔ آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوئی تجویز نہیں۔ بحیثیت صدر عالمی سطح پر کشمیر کے لیے کام کروں گا۔ نو منتخب صدر آزاد کشمیر کا اعلان۔ کہتے ہیں ماضی میں صدر کے منصب سے خاطر خواہ کام نہیں لیا جا سکا۔ مسئلہ کشمیر کے لیے صدارتی منصب مؤثر انداز میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ احسن سلیم بریار وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی مقرر۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نو منتخب ایم پی اے احسن سلیم بریار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاون خصوصی برائے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ مقرر کیا گیا ہے۔ عثمان بزدار کہتے ہیں احسن سلیم بریار کی کامیابی ریاست مخالف بیانیے کی شکست ہے۔ 9 اور 10 محرم کو ملک کے مختلف حصوں میں موبائل فون سروس کی بندش صرف حسب ضرورت کی جائے۔ وزیر داخلہ کی ہدایت۔ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزارت داخلہ میں خصوصی سیل قائم کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی سیل عاشور کے دوران 24 گھنٹے کام کرتا رہے گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں محرم الحرام میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھی جائے۔ متعلقہ ادارے امن و امان کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ عوام کے جان و مال کا خیال رکھا جائے۔ انتظامیہ کی مدد کے لیے سول آرم فورسز تعینات کی جائیں۔ الیکشن کمیشن مان گیا، آئندہ انتخابات ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ان کیمرہ ڈیمو۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی الیکشن کمیشن کو ای وی ایم پر بریفنگ۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم پہلے ہی کہہ چکے چاہے نتائج ہمارے خلاف ہوں انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوں گے۔ مینول الیکشن نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم منصفانہ اور آزادانہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم کا اجرا۔ وزیر تعلیم سندھ نے اعتراض اٹھا دیا۔ سردار علی شاہ کہتے ہیں آئین میں تعلیم اور نصاب صوبائی اختیار ہے، اگر سندھ شامل نہیں تو یہ یکساں اور وفاقی نصاب نہیں بن سکتا۔ تعلیم و نصاب پر منشور نافذ کرنا تحریک انصاف کا پارٹی منشور ہے۔ پہلے بھی کہا تھا ہمارے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں۔ لاہور کے شاہی قلعے میں نصب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ ایک بار پھر توڑ دیا گیا۔ حملہ آور گرفتار۔ انتظامیہ کے مطابق ملزم نے مجسمے کو پہلے قریب سے دیکھا اور پھر اچانک پاس جا کر توڑنا شروع کر دیا۔ مجسمہ توڑنے والے شخص کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مجسمے کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ اس سے پہلے بھی توڑا گیا تھا، جسے مرمت کر کے دوبارہ نصب کیا گیا تھا۔ کورونا اموات میں بتدریج اضافہ۔ مزید 95 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں میں 3200 سے زائد نئے کیسز۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.68% رہی۔ لاہور میں شرح 5.5، راولپنڈی اور فیصلہ آباد میں شرح 10.3% رہی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس۔ 9 محرم کو تمام بڑے اور مرکزی ویکسینیشن سینٹرز کھلے رہیں گے، جبکہ 10 محرم کو بند رکھنے کا اعلان۔ عوام کے لیے اچھی خبر، کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اب خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ نادرا نے سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے لیے موبائل ایپ لانچ کر دی۔ پاک کووڈ-19 ایپ پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ ملک بھر میں آج سورج سارا دن آگ برساتا رہا۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے بیشتر شہروں میں قہر کی گرمی۔ دادو اور سبی میں پارہ 45 کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ روس میں فوجی طیارہ گر کر تباہ۔ حکام کے مطابق طیارہ ماسکو کے مضافات میں مشقوں کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ 3 پائلٹ سوار تھے۔ سوشل میڈیا پر روسی طیارے کے تباہ ہونے کی ویڈیو وائرل۔ طیارے کے ایک پر میں آگ بھڑک اٹھی، زمین سے ٹکرانے کے بعد مکمل تباہ ہو گیا۔ ICC نے T20 ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ عالمی میلے کا آغاز عمان اور عرب امارات میں 17 اکتوبر سے ہوگا۔ پاکستان اور بھارت 24 اکتوبر کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے 26 اکتوبر کو شارجہ میں اور افغانستان سے 29 اکتوبر کو دبئی میں ہوگا۔ اور شادی کی سالگرہ مبارک۔ شوبز کی معروف اداکار جوڑی آئزہ خان اور دانش تیمور کی شادی کو 7 سال مکمل۔ آئزہ خان اور دانش تیمور کا انسٹاگرام پر ایک دوسرے سے اظہار محبت۔ آئزہ کہتی ہیں یقین نہیں آتا کہ 7 سال کیسے گزر گئے، دعا ہے ہم ایسی ہی خوشگوار زندگی گزاریں۔
دانش نے کہا آج ہی کی تاریخ میں 7 سال قبل عائزہ کو دلہن بنے دیکھا اور وہیں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوا۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا فیصلہ درست تھا اور اس فیصلے پر واشنگٹن کو کوئی شرمندگی نہیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکی قوم سے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اشرف غنی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کریں، مگر انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ افغان صدر نے کہا تھا کہ افغان فوج طالبان سے لڑے گی، مگر ظاہر ہے وہ غلط نکلے۔ امریکی صدر نے کہا کہ افغان رہنما حوصلے چھوڑ گئے اور ملک سے بھاگ نکلے۔ ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا مگر انہیں لڑنے کا عزم اور حوصلہ نہ دے سکے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان پر جتنی تیزی سے قبضہ ہوا اس کی امید نہ تھی۔ جو لڑائی افغان فوج نہیں لڑنا چاہتی وہ امریکی فوج کیوں لڑے؟ امریکی صدر نے طالبان کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے امریکہ کے انخلا کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالی تو امریکہ کا رد عمل فوری ہوگا۔ دوسری جانب افغان طالبان نے کابل کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے بعد شہر میں موجود اپنے جنگجوؤں کو سفارتی عملے کو احترام دینے کی ہدایات جاری کر دی۔ طالبان نے افغانستان میں سرکاری ملازمین کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے اپنے جنگجوؤں کو نظم و ضبط برقرار رکھنے اور کسی بھی سفارتی عمارت میں داخلے یا ایمبیسی کی گاڑیوں سے متعلق کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ طالبان کی جانب سے کاروباری حضرات اور عام شہریوں کے معاملات میں بھی مداخلت نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ طالبان نے افغانستان میں سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل میں حالات معمول کے مطابق ہیں، ملازمین واپس آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کے مطابق لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اب طالبان کی ہے۔ بھارت کا رونا دھونا افغان حکومت ختم ہونے پر ہے، ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کریں گے نہ ہونے دیں گے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ افغانستان میں عوام مشکل دور سے گزر رہے ہیں، حکومت کو افغانستان کی صورتحال پر اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ افغانستان میں جاری صورتحال سے پاکستان پر بھی اثرات مرتب ہوں گے، اس معاملے پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، سٹیک ہولڈرز کو دعوت دیں گے، افغان بھائیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی 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 نے کہا کہ موجودہ حالات میں سی پیک کی سیکیورٹی کا افسرینو جائزہ لیا جائے، ریاست پاکستان کو فاٹا اور بلوچستان کے نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے، حکومت کو قوم پرستوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، ہمیں اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا ہوگی، پاکستان کے 1 انچ کو بھی دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی تاکہ یہ عناصر پنپنے نہ پائیں۔ ٹیلن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔